دیکھیے بی جے پی جو اس ملک کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، اس کو نہیں مانتی ہے. اس کو درکنار کر کے بی جے پی اپنے ایجنڈے سے پورے ملک کو چلا رہی ہے. تو اس میں بی جے پی ان کے ساتھ کیا بحث کروں جنہوں نے پورے ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر کے بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے پہ پورے ملک کو چلا رہی ہے. وہ کیا جانتے ہیں 370 کیا ہے؟ وہ کیا جانتے ہیں کہ 370 جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک برج تھا جس کو انہوں نے توڑ دیا، اور یہاں کے لوگوں کو جو ملک کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے تھے ان کو درکنار کر دیا. اور کیا کہہ سکتے ہیں حمید شاہ؟ دیکھیے بدقسمتی سے بی جے پی جماعت ہی نہیں بلکہ بی جے پی کی سرکار ایسی فلموں کو پروموٹ کرتی ہے جو سوسائٹی میں نفرت پھیلاتے ہیں، جس کا ہم نے نتیجہ پرسوں جموں میڈیکل کالج میں دیکھا، جہاں لڑکے لہو لہان کر دیے گئے، خون سے وہ لت پت تھے، زخمی ہو گئے. اور مسئلہ یہی تھا کہ جو کیرلا سٹوری کی فلم کی بات اس کے اوپر بحث ہوئی تھی. تو یہ جماعت ہی نفرت پھیلا رہی ہے، جماعت ہی چاہتی ہے لوگوں کو لڑانا. اور اس کے بارے میں پہلے کشمیر فائلز اور اب یہ کیرلا لو سٹوری جو بھی کچھ ہے، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو کرناٹکا کے لوگوں نے اس میں عقل مندی دکھائی تو پورے ملک کو اس میں عقل مندی دکھانے کی ضرورت ہے. میم پولیٹیکل پارٹی اگر پی ڈی پی کے پاس ریسورسز ہوں تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے نوجوان جموں کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے باہر پچھلے 4-5 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ وہاں جا کے ان کا کیس تو لڑنے کی بات دور کی ہے، ان سے ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، جو دن رات روتے رہتے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، جن کے کیسز میں جو ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی، اگر ہیئرنگ ہوتی ہے تو سرکار کی طرف سے گواہ نہیں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جن کا پروسیس جو چل رہا ہے وہی سزا بن چکا ہے، اور 4-5 سال سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس وسائل ہو تو ہم سپریم کورٹ میں جا کے ان کا کیس لڑیں گے. الیکشن تو بعد کی بات ہے. جو یہاں کے لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں، ایکسپریشن، اپنی بات کہنے کا، اپنی مرضی سے دکان کھولنے کا، بند کرنے کا، اپنی مرضی سے سڑک پہ چلنے کا، کہاں پر چلے کہاں نہیں چلے، تو جب آپ کے بیسک رائٹس ہی ختم ہو گئے الیکشن تو بہت دور کی بات ہے. نہیں دیکھیے، اگر کوئی ملوث ہے، اگر مولوی فاروق صاحب کے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کو پکڑیں، یا جنہوں نے ہمارے کشمیری جو پنڈت بھائی ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو پکڑیں، اس کے تو خلاف کوئی نہیں ہے. مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کشمیری پنڈت یہاں 30 سال سے رہ رہے تھے، جنہوں نے کشمیر نہیں چھوڑا تھا، آج وہ جموں کیوں بھاگ گئے ہیں؟ یہ کون سے حالات ہیں؟ اگر عمر فاروق صاحب جن کے والد کو شہید کیا گیا ہے تو وہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں، ان کے پیچھے ایجنسیز کیوں لگی ہوئی ہیں؟